ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آ جائیں بھائی ساتھی، تشریف لائیں بھائی، قریب ہو کر بیٹھیں، مل کر بیٹھیں۔ جیسے نماز میں صفوں کو پورا کرنا ضروری ہے، مل کے کھڑے ہونا ضروری ہے، ہماری دین کی مجلسیں بھی نماز کی ترتیب پر ہیں۔ قریب ہو کر بیٹھیں، مل کر بیٹھیں، فاصلہ درمیان میں نہ رہے۔ کوئی معذوری ہے، مجبوری ہے تو الگ رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر صحت ہے، عافیت ہے، سکون سے بیٹھ سکتے ہیں تو قریب آگے بیٹھنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، عزیز و دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے اوپر اتنے احسانات فرمائے ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو نعمتیں گنتی میں بھی نہیں آ سکتی، شمار میں نہیں آ سکتی، اس قدر نعمتوں کی بھرمار ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہر آن ہم پر بارش کے قطروں کی طرح متوجہ رہتی ہیں۔ تمام نعمتوں میں اللہ پاک کا ضابطہ اور دستور یہ ہے کہ اگر نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو بڑھا دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بن جاؤ گے، ہم ان میں اور برکت کر دیں گے، بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی زبردست ہے۔ اس لیے کہ دوستو، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ نعمتوں کا مل جانا ہمارا اپنا استحقاق نہیں ہے کہ ہمارا کوئی حق بنتا تھا اس لیے یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہم اس قابل تھے اس لیے نعمتیں ہمیں ملی ہیں، بلکہ میرے بھائیوں، ساری کی ساری نعمتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے احسان سے ملی ہیں، اسی کے فضل سے ملی ہیں، ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ انہی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں آپ کو جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ مسلمان چاہے دنیا میں کتنا غریب ہو، کتنا ہی مسکین ہو، نہ اچھے لباس، نہ اچھی سواری، نہ اچھا مکان، نہ سماج میں اس کی کوئی ویلو اور وقت، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اسے عزت نہ دیتے ہوں، اس کے باوجود بھی یہ اتنی بڑی دولت ہے، اگر اسے پتہ چل جائے اس نعمت کا، اس کے قیمتی ہونے کا اور اس کی اہمیت کا، تو یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین اور سب سے بڑا سرمایہ دار سمجھنے لگے۔ اتنی بڑی دولت ہے۔ واقعات سے اور مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ، آپ کافر کو بڑا نوازتے ہیں، بڑی نعمتوں کی بھرمار کرتے ہیں، جو آپ کی ذات کا سرے سے انکار کر دے، آپ کی توحید کا قائل ہی نہ ہو، آپ کی ذات ہی کا انکار کرنے والا ہو، آپ کی اس پر بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ وجہ کیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، یہ مرنے کے بعد کہاں جانے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے، ذرا اس پہ نگاہ ڈال لو۔ اللہ نے حکم کیا اور دوزخ سامنے آ گئی۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام دوزخ دیکھی، دوزخ کے حالات دیکھے، وہاں کے عذاب اور مصیبتیں اور لوگوں کا رونا اور چلانا اور چیخنا، وہاں کی آگ کی لپٹیں، بڑے بڑے موٹے پتھر جن میں سے آگ دہک رہی ہے،
کوئی پرسان حال نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے اور یوں عرض کیا کہ یا اللہ اگر یہ مرنے کے بعد اس مصیبت میں آنے والا ہے, اس مصیبت کا شکار ہونے والا ہے, دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے, تو پھر تو جیسے چاہے ساری دنیا دے دے, پوری دنیا کا ایسے بادشاہ بنا دے, اور بادشاہت بھی ایسی ہو کہ اس کی بادشاہت میں کوئی دخل اندازی کرنے والا بھی نہ ہو, اور اس کی زندگی بھی قیامت تک ہو. شاہی خزانوں سے, محلات میں وہاں کی باندیوں سے, خادماؤں سے عیش و عشرت کی موج مستی کی زندگی گزارے. اتنی لمبی زندگی نعمتوں میں گزارنے کے بعد, عیش و عشرت کی گزارنے کے بعد اگر یہ یہاں آگے پڑ جائے تو اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ دوستو دنیا کی زندگی قطرے کی مانند ہے, آخرت کی زندگی سمندر کی طرح سے ہے. تو قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمندر کے سامنے. کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی آدمی قطرہ بھر کامیاب ہے, خوشحال ہے, موج اور مستی میں ہے, اور سمندر جیسی زندگی میں ناکام ہو جائے, بدحال ہو جائے, اللہ کے عذاب کا اور پکڑ کا شکار ہو جائے, اس سے بڑا ناکام واقعی کون ہو سکتا ہے؟ جو لمحہ بھر خوش ہو جائے, ساری زندگی اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائے. پھر اللہ رب العزت نے جنت سامنے کی, حکم کیا جنت کو, جنت بھی حاضر ہو گئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ دیکھو میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیسے کیسی نعمتیں رکھی ہیں, کیسا مہمان خانہ بنایا ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام جنت دیکھی, جنت کے باغ و بہار دیکھی, وہاں کے محلات, وہاں کی حوریں, وہاں کی غلمان, دودھ کی نہریں, پاکیزہ شراب کی نہریں, سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات, مشک اور زعفران کا اس میں گارا, کہیں فرشتوں کی طرف سے سلام ہے, بہترین قسم کے پھل ہیں, بہترین قسم کی خوشبوئیں ہیں, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جوانی, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بٹوارا نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی بڑھاپا نہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے خوش ہو گئے اور اللہ کی جناب میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ اگر تیرا مومن بندہ مرنے کے بعد اس نعمتوں کے گھر میں آنے والا ہے جو آپ نے مجھے دکھائی ہے جنت, اگر وہ مرنے کے بعد یہاں آنے والا ہے تو پھر تو اسے دنیا میں چاہے کچھ بھی نہ دے, یہاں تک کہ وہ اپاہج اور محتاجوں جیسی زندگی گزارے. دونوں ہاتھ اس کے کٹے ہوئے ہوں, دونوں ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہوں, اپنے قدموں سے چل نہیں سکتا, اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا, گھسٹ گھسٹ کے, رگڑ رگڑ کے زمین پر رینگتا ہوا اپنی زندگی کو پورا کرے, اور زندگی بھی قیامت تک کی ہو. کتنی بڑی زندگی ہو, ایسی زندگی میں آدمی اوب جاتا ہے, تھک جاتا ہے, موت مانگنے لگتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ زندگی بھی قیامت تک کی ہو, یہ مصیبت کو 2-4 سال نہ رہے, اس پہ 10-20 سال نہ رہے, قیامت تک اس مصیبت میں گرفتار ہو. لیکن مرنے کے بعد اگر اس نعمتوں کے خزانے میں, اس نعمتوں کے جہاں آپ نے رکھی ہے جنت, ان نعمتوں میں آ جائے تو یا اللہ اس سے بڑا کامیاب, اس سے بڑا بامراد کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگو, ہمیں واقعی اپنے ایمان کے قیمتی ہونے کا ابھی احساس نہیں ہے. کتنی بڑی دولت ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ ایمان جو ہے نا, یہ بغیر مجاہدوں کے, بغیر محنتوں کے, بغیر قربانیوں کے ملا ہے. ہمارے ابا مسلمان تھے, دادے مسلمان تھے, ان کے ابا بھی مسلمان تھے, لہٰذا ہم تو نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو اسلام جو ہمیں ملا ہے, ایمان جو ہمیں ملا ہے, قرآن جو ہمیں ملا ہے, یہ ورثے میں ملا ہے. کس میں ملا بولو؟ وراثت تقسیم ہوتی ہے نا ابا کی مرنے کے بعد اولاد پر, اور جس کے حصے میں جو آ جائے بغیر محنت کے, بغیر کوشش کے, اس کی قدر نہیں ہوتی. اس سے اس کی قدر ہوتی ہے جو اپنی محنت سے بناتا ہے, اپنی محنت سے اکٹھا کرتا ہے.
اس کو سنبھالتا ہے، اس کی اہمیت ہے اس کے دل میں. لیکن جو وراثت میں مل جائے عام طور پہ لوگ اسے برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے، بغیر کسی قربانی اور مجاہدوں کی ملی ہے. اس لیے یہ کلمہ ہماری زبانوں پر ہے. کس پر ہے بولو؟ زبانوں تک ہے، دل تک ہمارے یہ کلمہ نہیں پہنچا. لیکن یہ محنت اللہ پاک نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس محنت میں لگے رہے اور اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی وحدانیت کی، اس کی ذات سے ہونے کی لوگوں میں خوب چل پھر کے دعوت دیتے رہے، اللہ کا لوگوں کو تعارف کراتے رہے. تو میرے بھائیو، اللہ پاک اس یقین کو زبان سے نیچے دل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی، ایک مدت سے زبان ایمان کے بول بولتی ہے لیکن دل تو قبول نہیں کرتا، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا بولتے رہو اللہ کی بڑائی کو، وحدانیت کو، اللہ سے ہونے کو. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دل بھی شرما کے قبول کر لے گا. اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا جی. ہاں، دل تو بات کو لے نہیں رہا اور زبان سے بھی نہ کہی جائے، پھر کیا راستہ ہے دل تک بات کے پہنچنے کا؟ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ دولت ہمیں مفت میں ملی ہے. حضرات صحابہ کرام نے اس کو مجاہدوں سے حاصل کیا تھا. تو ان کے نزدیک اس ایمان کی اہمیت اتنی زبردست تھی کہ تکلیفیں اٹھاتے تھے، مار کھاتے تھے، گھسیٹے جاتے تھے، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، باز باز کو کوڑے بجتے تھے حضرت بلال جیسوں پر. حضرت خباب کے سر پر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے داغ لگائے جاتے تھے. لیکن کیا مجال ہے، جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان کے بول بولنا نہیں چھوڑ سکتے. ساری تکلیفیں گوارا تھی، لیکن پل جھپکنے کے برابر بھی ایمان ہمارے سے دور ہو جائے یہ گوارا نہیں تھا. عیسائی بادشاہ نے بڑی زبردست پیشکش کی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹی دے دوں گا شہزادی، اس سے تیری شادی کر دوں گا، آدھی حکومت بھی دے دوں گا، موج کرے گا ساری زندگی، لیکن تو اسلام کو چھوڑ میرے دین میں آ جا، عیسائیت قبول کر لے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے سرمایہ دار نہیں تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو پہلی حکومت ہے، تمہاری حکومت کا ہمیں کیا کرنا ہے جی. وہی حالات جو عام صحابہ کے تھے، غربت کے، بے بسی کے، لاچاری کے، اکثر صحابہ اس سے گزر رہے تھے. اتنی بڑی پیشکش کسی کو مل رہی ہے، نسلوں تک کی روزے کا انتظام ہو رہا ہے، خوبصورت شہزادی نکاح میں آ رہی ہے، کہ بھئی اس سے بڑی پیشکش، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا مجال. لہذا اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. اب اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی کہ ہاں جان تو دے سکتے ہیں پر ایمان نہیں دے سکتے. واقعات لمبا ہے، واقعہ لمبا ہے، سارا واقعہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں. مختصر یہ کہ اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا بادشاہ کے. تو اس نے ایک شرط لگائی کہ میں تمہیں چھوڑ تو سکتا ہوں، رہا تو کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے دربار میں میری پیشانی کو بوسہ دینا ہوگا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ایک شرط ہماری بھی ہے کہ بتائیے کیا ہے؟ کہ آپ مجھے تنہا کو رہا نہیں کریں گے، میرے ساتھی جو آپ کی گرفت میں ہیں ان سب کو رہا کریں گے. میں آپ کی شرط مانوں، آپ میری شرط مانیں. بادشاہ نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے. دربار لگایا گیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا جو شاہی تخت تھا. عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آگے بڑھ کے بادشاہ کی پیشانی کو چوم لیا. حالانکہ وہ عیسائی ہے جی، لیکن اس میں کوئی کراہت نہیں تھی. اپنے ساتھیوں کو بچا کر لے گئے
اور مدینہ منورہ میں جا کے جب کارگزاری ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، مسجد نبوی میں کارگزاری ہوئی، وہ کیا کر کے آئے؟ اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کارگزاری سنی تو مدینہ کی مسجد میں جو مجمع موجود تھا صحابہ کرام کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی، یوں فرمایا کہ عبداللہ ابن حذیفہ اتنا بڑا کام کر کے آئے ہیں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں کہ جتنا مجمع اس وقت ہماری مجلس میں موجود ہے، سارے مجمع پر یہ بات واجب ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیں۔ ایک ایک آدمی اٹھتا، عبداللہ ابن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیتا۔ یہ ایمان بھی بچا لائے، ساتھیوں کو بھی بچا لائے۔ اس پر داد دی جا رہی ہے، ہمت افزائی کی جا رہی ہے، واہ واہ کی جا رہی ہے، وہ کتنی بڑی حکومت کو، کتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار کے آیا ہے۔ واقعی قابل داد، قابل تعریف عمل ہے۔ تو سارے مجمع کو متوجہ کیا کہ معمولی کام کر کے نہیں آئے، بہت بڑا کام کر کے آئے، اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا کے آئے ہیں، اس لیے تم بھی ذرا اس کو داد دو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس پر جان مال نہ لگنے کی وجہ سے آج امت کو اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی قدردانی اس کی ہونی چاہیے، کتنی حفاظت اس کی ہونی چاہیے۔ اصل میں جتنے وعدے کیے گئے ہیں نا، وہ سب کے سب ایمان کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ ایمان والا بن کے دنیا میں رہنا یہی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ ایمان پر بندہ مر جائے، یہ بڑی بات ہے۔ تبلیغ کے متعلق، دعوت کے متعلق کسی نے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت استقامت کیا ہے؟ یعنی ہمیں کام پر استقامت حاصل ہے، اس کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے، کیسے پتا چلے کہ ہم ثابت قدم ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اس کام کی استقامت یہ ہے کہ کام کرتے کرتے اس کام پر مر جانا، یہ ہے استقامت۔ سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال جوانی بھر کوئی چل پڑا اور اس کے بعد پھر غائب، یہ استقامت نہیں۔ کام کرتے کرتے مر جاؤ، یہ ہے استقامت۔ ہاں، تو ہم ایمان والے ہیں، بہت مبارک ہے، لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نزدیک اصل ایمان والا وہ ہے جو ایمان پر مر جائے، اور اس کا کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ ہے جی کچھ بھی نہیں پتا۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، اولیاء اللہ پاک سے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے مانگتے چلے گئے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا جنازے میں میت کو سامنے رکھ کے۔ وہ دعا جو ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا میت کے لیے کم ہے اور اپنے لیے زیادہ ہے۔ میت کے لیے صرف ایک جملہ، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہماری زندوں کی بخشش کر دے اور ہمارے مردوں کی بخشش کر دے، و شاہدنا، جو حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے، و غائبنا، جو موجود نہیں ہے ان کی بھی بخشش فرما دے، وذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ اور جو سب سے قیمتی دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ اگلا جملہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فاحیہ علی الایمان۔ ومن توفت، اللہ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ یا اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھ، اور ہم میں سے جب کسی کو موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ تو یہ اصل دعا اپنے لیے ہے۔ کس کے لیے بولو؟ اپنے لیے۔ جو آدمی ایمان پر مر گیا، اب جو وعدے ایمان
سے متعلق کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہوں گے انشاءاللہ. قبر میں بھی اللہ عذاب سے حفاظت فرمائے گا، میدان حشر میں بھی اللہ پاک ذلت و رسوائی سے بچائے گا، پلسرات سے عافیت کے ساتھ گزارے گا، حساب کتاب میں آسانی پیدا کرے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسی کو نصیب ہوگی، جام کوثر پینا اسی کے مقدر ہوگا، جنت میں داخلہ اسی کی برکت سے ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، کفر پر کوئی مر گیا، تو پھر چاہے زندگی میں جتنی نمازیں ہوں، جتنی مرتبہ حج کیے ہوں، جتنی تبلیغ کی ہو، جتنے لوگوں کے ساتھ احسان کیے ہوں، سارے کے سارے ختم. جس طرح کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنا، اسے پڑھ کے 70 سال 100 سال کا بت پرست ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے کفر کی حالت میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے جیسے کیے. اسی طرح میرے بھائیوں، کفر ایک ایسا بڑا گناہ ہے، اگر سرزد ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے، اسی حال میں آدمی مر جائے، تو جس طرح ایمان کا کلمہ پڑھنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں کلمہ کفر کہہ دینے سے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور موت آ جاتی ہے، تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سب ضائع ہو جاتے ہیں، کیسے ہی بڑے بڑے عمل کیے ہو، سب ختم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہاں، اس لیے کہ جب صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ ڈرتے رہے، ہاں، اللہ سے اس کی حفاظت مانگتے رہے. بعض مرتبہ کچھ گناہوں کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ جس کی نحوست سے اللہ پاک ایمان سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، واقعات ملتے ہیں کتابوں میں عجیب عجیب. حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلس کے رہنے والے، اپنے زمانے کے بڑے جید علماء میں سے، حافظ قرآن، اپنے زمانے کے پیر صاحب، سینکڑوں ہزاروں مرید، سینکڑوں خانقاہیں ان کے دم سے آباد، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے شاگرد. ایک چوک ہوئی چھوٹی سی، ہم تو اسے کچھ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بعض مرتبہ بڑے لوگوں کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. کس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، اس کی چھوٹی سی چوک بھی اللہ کو گوارا نہیں، برداشت نہیں. ہاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور پیارے نبی علیہ السلام سے یوں کہا، یا رسول اللہ، اصحاب کہف کون تھے؟ اگر آپ نبی ہیں اور سچے رسول ہیں تو آپ ہمیں بتائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا، کل بتا دوں گا. کب بتاؤں گا؟ کل پوچھ لینا. اور ذہن میں یہ تھا کہ جبریل میرے پاس آتے رہتے ہیں، میں جبریل سے کہوں گا، اور جبریل اللہ کی جناب میں جا کے سارے حالات معلوم کر کے مجھے بتا دیں گے، میں نے بتا دوں گا. آپ انشاءاللہ نہ کہہ سکے. کیا نہیں کہہ سکے؟ بولو. انشاءاللہ کل بتاؤں گا، یہ نہیں کہہ سکے. انشاءاللہ بھول گئے، کل بتا دوں. کیوں جی یہ بڑا گناہ ہے؟ کوئی چھوٹی سی چوک ہے. اس چھوٹی سی بات پر چونکہ نبی امام الانبیاء ہیں، جی سید الانبیاء ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ محبوب، ان سے زیادہ مقرب، لاڈلا اور چہیتا کوئی نہیں ہے. لیکن چھوٹی سی بات بھی اللہ پاک نے بہت بڑی سمجھی. 15 دن تک جبریل علیہ السلام آئے نہیں، اس لیے کہ جبریل اپنی مرضی سے تھوڑی آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے تو آتے ہیں. اللہ پاک نے بھیجا ہی نہیں، اور وہ لوگ آ رہے ہیں. ہاں جی بتائیے، آپ نے کل کے لیے کہا تھا، اب تو کئی دن گزر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہاں، آپ سچے نبی ہوئے نہیں، تمہاری نبوت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے.
ایسی ادھر ادھر کی ہانکتے ہو؟ یہ ایسی ایسی باتیں لوگوں نے کہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دل دکھا اور اتنی تکلیف ہوئی کہ بیان سے باہر ہے. 15 دن گزر گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ذہنی تکلیف بہت پہنچی، اور لوگ الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، جھوٹا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے. تب اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی جی کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اللہ کا پیغام سنایا کہ نبی جی، اللہ پاک یوں فرماتا ہے جب آپ کسی سے کوئی بات کہو آئندہ کے لیے تو اس پہ انشاءاللہ کہہ لیا کرو. کیا کہہ لیا کرو؟ تو کتنی چھوٹی سی بات تھی، لیکن چونکہ نبی ہیں جی تو ان کے لیے چھوٹی بات چھوٹی نہیں ہے. تو ایسے شیخ ابو عبداللہ اندلسی گزر رہے تھے، سفر میں تھے. بسم اللہ. الحمدللہ. تو ایک غلطی ہو گئی، ایک چوک ہو گئی ہے جس پر اللہ پاک نے پکڑ فرما لی. اتنے بڑے شیخ حافظ قرآن، 30,000 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، قرآن کے بہترین قاری، لیکن حالات ایسے بن گئے اتنے بڑے وقت کے شیخ کو خنجیر چرانے پڑے. گلے میں نصارہ والا زنار ڈال لیا، عیسائی ڈالتے ہیں، اور خنجیروں کو اس طرح ہانک کے لے جاتے جیسے بکریاں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ تسبیح، نہ تلاوت، سب ختم. اسلام سے بالکل ایسے کٹ گئے اور ایمان سے ایسے ہٹ گئے جیسے انہیں کبھی ایمان کی، اسلام کی ہوا ہی نہ لگی ہو. اور ان کے شاگرد بڑے پریشان، کیا ہوا شیخ کو؟ تقریباً سال گزرنے کے بعد ان کے بعد شاگرد ان سے ملنے کے لیے آئے کہ بھئی دیکھو تو شیخ کا کیا حال ہے. اب ان کی خدمت میں آئے تو دیکھا شیخ جو ہیں وہ عصا جس کے سہارے سے، جس کو لے کر منبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا خنجیروں کے ہانکنے میں استعمال ہو رہا ہے. ان میں سے بعض لوگ قریب آئے اور یوں کہا کہ حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ کو کچھ قرآن یاد ہے؟ تو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ بھئی یہ یاد ہے بس ایک آیت مجھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آدمی اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو. لوگوں نے رو رو کے دعائیں مانگی اللہ پاک سے. اللہ نے پھر حالت بدل دی. یہ بھی لمبا واقعہ ہے، تفصیل سے بتانے کا اس وقت موقع نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی چوک، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح آدمی کو محروم کر دیتی ہیں. جب اپنی پرانی شکل پر آ گئے تو غسل کیا، پاک کپڑے مانگے ساتھیوں سے، وہ جو ہے پاک کپڑے دو، ساتھیوں نے کپڑے دیے. اب ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے ہیں. وہاں سے واپس آ گئے تو ساتھیوں نے کارگزاری پوچھی کہ حضرت ہوا کیا تھا یہ بتاؤ. تو پھر حضرت شیخ نے بتایا کیا ہوا. فرمایا کہ میں ایک گرجے کے سامنے سے گزرا، گرجا گھر تھا، وہاں آتش پرست لوگ تھے اور وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے. تو انہیں دیکھ کے میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی اور میں نے یوں کہا کہ کیسے احمق لوگ ہیں، کیسے نادان لوگ ہیں، مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں. ہم مومن ہیں، موحد ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ کیسے؟ کہ بس یہ بات میرے دل میں آئی اور مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ ایمان ہمارا دیا ہوا ہے تمہارے پاس، تم کہو تو ابھی چھین لیتے ہیں. کہ میرے اندر سے وہ ایمان نکلا ایک چڑیا کسی شکل میں، اور بس پھر مجھے خبر نہیں میں کیا ہوا اور میں نے کیا کیا.
پھر حالات یہاں تک بنے کہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے، اس کے مالک کا پتہ چلا، اس سے اپنے شادی کی پیشکش کی. وہ عیسائی تھا، اور یہ عیسائی جو ہیں، یہود جو ہیں، یہ اسلام کے ازلی دشمن ہیں ہمیشہ سے. یہ مواقع تلاش کرتے ہیں کسی طرح مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا، بدنام کرنے کا، ان کی عزتیں اچھالنے کا، ان کی جان و مال سے کھیلنے کا. اسے موقع مل گیا، اتنا بڑا شیخ ہے، دیکھنے میں تو زبردست آدمی لگ رہا ہے. اس نے کہا جی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن 1 سال تک میرے خنجیر چرانے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے. اس کے خنجیر چرانے لگے. اصل میں اندر سے ایمان نکل گیا. ایمان میں حیا ہوتی ہے، ایمان ہی میں غیرت ہوتی ہے، ایمان ہی احساس دلاتا ہے، ایمان ہی سے اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت دل کے اندر آتی ہے. جب وہ نہ رہا تو کچھ بھی کرو. اس لیے حدیث پاک میں ایک اشارہ دیا گیا حیا پر، کہ آدمی کے اندر حیا ہے تو اس کے اندر کتنا اللہ سے ڈر ہے، اور جب حیا نہ رہے تو حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ تو بے حیا بن جا، پھر جو چاہے کر. تو جب ایمان نہ رہا تو حیا نہ رہی، پھر تو کچھ بھی کر سکتے. پھر ساتھیوں کے رونے دھونے پر، اپنے شیخ کے لیے دعا کرنے پر اللہ رب العزت نے پھر سے زندگی کو پلٹا کھلایا، اور حالت پھر پہلی جیسی ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں، دیکھنے کی بات یہ ہے کتنی معمولی سی غلطی ہے، کتنی معمولی سی چوک ہے ہمارے نزدیک، لیکن اللہ پاک نے کیسی زبردست پکڑ فرمائی ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، وہ ایک آتش پرست کو حقیر سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ حقیر. ان کی حقارت دل میں آئی ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مسلمانوں کی حقیر سمجھ لیتے ہیں. جو ساتھی کام کے میدان میں ہیں یا تھے، کسی وجہ سے کچھ حالات آئے، اتار چڑھاؤ زندگی میں چلتے رہتے ہیں، کبھی چستی کبھی سست، کبھی تیزی سے دوڑتے ہیں، کبھی دھکا لگانا پڑتا ہے. انہی کی حقارت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے. ارے یار یہ کیا کریں گے، یہ تو گشتوں کے بھی نہیں، یہ تو مشوروں کے بھی نہیں، یہ تو 3 دن کے بھی نہیں. وائے غیر کے حقارت کے دل میں آ جانے سے ایمان جیسی نعمت چھین لی، سلب کر لیا. چلو تمہیں کیا حق ہے پہنچنے کا، یہ سوچنے کا. یہ بھی ہمارے بندے ہیں، ہم جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں جس سے لیں، چھین لیں. تم سے بھی چھین سکتے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہوں عزت کے تاج پہنا دوں، جس کو چاہوں ذلت کے گڑھوں میں ڈال دوں. کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا اور ٹوکنے والا؟ ہاں، صحابہ کون ہیں؟ صدیوں سے ان کے جو بابا، دادے اور پردادے، لکڑ دادے، صدیوں سے بت پرستی میں چلے آ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 571 سال کا ہے. یعنی 4-5 صدی میں کوئی نبی نہیں آیا. اور شیطان نے خانہ خدا میں بت لے جا کے رکھوا دیے لوگوں سے. اب بتاؤ، وہ بیت اللہ جو اللہ کا خاص گھر ہے، جس کا طواف کیا جاتا تھا، اسی میں جب بت موجود ہیں تو باہر کیا عالم ہوگا؟ شرک میں اور کفر میں اور گندگی میں لوگوں کو اتنا ملوث کیا. تو یہ بت پرستوں کی اولاد ہیں. کون ہے بولو؟ صحابہ کرام. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اللہ کے دین کو پیش کیا، اسلامی تعلیم کو پیش کیا، اپنا تعارف کرایا میں کون ہوں، اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا. اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان لائے. تو اللہ نے بت پرستوں کی اولاد کو صحابہ بنا دیا. کیا بنایا بولو؟ صحابہ کرام. اور کیسے ہیں صحابہ کرام؟
سارے صحابہ بخشے بخشائے ہیں. کسی نے کچھ بھی کیا ہو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو یہ کہنے کا یہ ہلکا ہے یا بھاری ہے یا نیا ہے یا پرانا ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے. سب کی بخشش کا اعلان اللہ نے فرما دیا. سب. ہاں ضرورت پڑے گی تو دیکھ لیں. یہ ہے صحابہ کی شان. سب سے اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ جسے نوازنے پہ آ جائے وہ چاہے جیسا ہو. حضرت بلال حبشی کو دیکھو, کون ہے؟ مکہ مکرمہ میں ان کا اپنا کوئی نہیں ہے. غلامی ورثے میں ملی ہے, باپ بھی غلام تھے, یہ بھی غلام ہے. نہ اپنا کوئی گھر ہے, نہ اپنا کوئی کاروبار ہے, نہ اپنا کوئی خاندان ہے. مکہ مکرمہ میں جس کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے, اور پٹائیاں ہو رہی ہیں, کوڑے بج رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, بڑے بڑے پتھر آپ کے سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, آزمائشوں سے گزر رہے ہیں, تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, جھیل رہے ہیں. اور مارنے والے اتنی حیوانیت سے مارتے تھے, ہر مارنے والا یہ سوچتا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں, یا تو اس حال میں مر جائے, اور اگر زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جاؤ. لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی. اب دیکھو ایک ایسا شخص جو غلامی کی زندگی گزارتا ہو, اللہ نے کتنا اونچا اٹھایا, کتنی عزت دی, کیسے عزت کے تاج پہنا ہے. علماء نے حلیہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا لمبا قد, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, چپٹی ناک, موٹے موٹے ہونٹ, کالا سیاہ بدن, غلامی کی زندگی. بولو کوئی بھی ایسی بات نہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ ہاں بھائی اس کے اندر کچھ کوالٹی ہے, کوئی خوبی ہے, کوئی چیز ہے. لیکن اللہ پاک نے ایسے شخص کو بھی اتنا اوپر اٹھایا, اتنا اوپر اٹھایا. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ بیٹھے تھے مکہ مکرمہ کے پرانے لوگ قریش میں سے. تو پیارے نبی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت بلال کا زبردست پرتپاک انداز میں استقبال کیا, اور اپنی مسند پہ جہاں خود بیٹھے تھے وہاں لا کے بٹھایا کہ بلال یہاں آؤ. اور زبان پہ الفاظ تھے کہ میرے سیدنا بلال آ گئے, میرے آقا بلال آ گئے. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بڑا عجیب لگا اور کہنے لگے امیر المومنین آپ نے غلام کو اتنی عزت دی, اتنا اکرام کیا, ایسا استقبال کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ نہیں, اگر ابو بکر بھی زندہ ہوتے تو بلال کا وہی استقبال کرتے جو میں نے کیا ہے, ایسا اکرام کرتے. اور ابو بکر ہی نہیں, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی ایسی عزت دیتے, وہ بھی ایسا استقبال کرتے جو میں نے کیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, کل قیامت میں اللہ پاک بھی ایسا استقبال کرے گا ان کا. اللہ ہاں یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا نے فرمایا کہ ساری امتوں پہ جنت کا داخلہ حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. پہلے یہ بات فرمائی سارے نبیوں پر جنت کا داخلہ حرام ہے جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. پھر فرمایا ساری امتوں پر جنت کا داخلہ حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. پھر حضرت بلال کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے میدان میں بلال کے ہاتھ میں میری سواری کی نکیل ہوگی, مہار ہوگی میری سواری کی, اور بلال میرے آگے آگے جنت میں جا رہے ہوں گے. لو جی, سارے نبی رکے ہوئے ہیں, سارے صحابہ رکے ہوئے ہیں, اور حضور کے صدقے میں بلال آگے آگے جا رہے ہیں سواری کو لے کے. تو میرے بھائیو جو دوستو بزرگو, جو قدر کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے, جو ناقدری کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. یہ یہود جو ہیں, یہود یہ نبیوں کی اولاد ہیں. کس کی بولو؟ اتنی کثرت سے ان میں نبی آئے ہیں جیسے ہمارے زمانے میں خوب کثرت اور اہتمام سے علماء کی بہتات ہے. ہر جگہ, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر مسجد میں علماء مل جائیں گے الحمدللہ. تو ان کے ہاں اس طرح سے انبیاء ہوا کرتے تھے, لیکن انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی, نبیوں کو قتل کیا, نبیوں پہ الزام لگائے. اللہ نے جو ان پہ کتابیں نازل فرمائی تھی ان پہ تحریف کر ڈالی, بدل ڈالی انہیں.
اللہ کے احکامات میں سے ان کو ہٹا دیا جو مزاج کے خلاف تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے اس میں شامل کر لیا جو ان کے مزاج کے مطابق تھے. تو اللہ پاک نے ان کو گمراہ کر دیا. کون ہے؟ کہ نبیوں کی اولاد ہیں جی. یہی وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ فاتحہ کے آخری آیت میں فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شروع میں ہدایت مانگی گئی ہے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اس راستے پہ چلا جس پہ تو نے اپنے نیک صالحین بندوں کو چلایا ہے، اور آخر میں فرمایا اس راستے سے بچا جس پہ چل کے لوگ گمراہ ہوئے. کون ہے وہ ولا الضالین جن کے لیے آیا؟ یہ یہود ہیں، یہ گمراہی کا شکار ہوا ہے، اہل کتاب ہیں. تو ناقدروں سے اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے. کوئی بھی ہو، نبیوں کی اولاد ہو، نبی کے ہاتھ سے لقمہ کھا کے پرورش پایا ہو، نبی کی حلال کمائی سے پرورش پروان چڑھا ہو، اللہ کے حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو دین پر آئے گا، اطاعت پر آئے گا، اصولوں پر آئے گا، احکامات کی پابندی پر آئے گا، اللہ پاک اسے چمکائے گا، کوئی ہو کہیں کا ہو. یہ نظام ہے اللہ کا، اور یہ قیامت تک رہے گا. دنیا میں کوئی پوچھتا نہ ہو، کوئی عزت نہ دیتا ہو، کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، لیکن دین اللہ پاک نے ایسی نعمت دی ہے کہ دین کو، دین کی محنت کو ہم جتنا اپنا لیں گے اور جتنا اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، اللہ رب العزت انہی میں سے نکال کے اس طرح اوپر لائے گا جیسے دودھ کے اوپر ملائی آتی ہے. دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، حسد کرنے والے حسد کرتے رہ جائیں گے، لیکن اللہ پاک تمام میں سے اٹھا کے اس طرح اوپر لے آئے گا لوگوں کو. محنت والوں کو، قربانی والوں کو، صفات والوں کو، اطاعت کے ساتھ چلنے والوں کو، سنت و شریعت کی پابندی کرنے والوں کو اللہ پاک اس طرح اوپر لائے گا. لوگ پلاننگ کرتے رہیں گے انہیں ذلیل کرنے کی، پیچھے کرنے کی، لیکن اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا انہیں آگے لانے کا. تو سب کی پلاننگ فیل ہے اللہ کی پلاننگ کے آگے. اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ نے جو طے کر لیا اس کو آگے بڑھانا کوئی روک نہیں سکتا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. اب اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اس پر ہمیں اپنی جان مال کی قربانی مسلسل دینی پڑے گی. ہاں، جس پر آدمی کی جان مال لگتی ہے اس کی اہمیت، اس کی قدردانی دل کے اندر آتی ہے. کسی چیز پہ لگ جائے، دیکھو آدمی ایک مکان بناتا ہے، اینٹوں کا، گارے کا، سیمنٹ کا. اگر کوئی اس کے مکان کو آ کے توڑنے لگ جائے تو کہ بھئی آدمی بیٹھا دیکھتا رہے گا یا اس سے مزاحمت کرے گا، مقابلہ کرے گا، جھگڑا کرے گا اس سے؟ بھائی کیوں توڑ دے ہو؟ یہاں تک کہ اس جھگڑے میں اپنے مکان کی حفاظت میں آدمی اپنی جان تک گنوا دے گا، لیکن مجال ہے کوئی مکان کی اینٹ ہلا دے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مکان کے بنانے میں اس کی جان مال کا بڑا حصہ لگا ہے، اس کی ساری زندگی کی پونجی لگی ہے اس پر. اس لیے کوئی مکان کی اینٹ آ کے ہلا دے، برداشت نہیں ہے. ہاں، ایسے ہی میرے بھائیوں، دین پر جب ہماری جان مال کا بڑا حصہ لگے گا تو پھر دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہمیں گوارا نہیں ہوگا. نہ ہمیں کھانا اچھا لگے گا، نہ ہمیں نیند آئے گی، بے چینیاں بڑھ جائیں گی. ہاں، آج امت ارتداد کے دہانے پر ہے، جگہ جگہ کی خبریں ہیں، لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، باطل سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو، ہماری نیند پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے کھانے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے کمانے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوتی. خود دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ لگا نہیں، نہ لگنے کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہے. کیا حال ہے ملکوں کے؟ دیکھو، ہماری دلی کی ایک جماعت کام کر کے آئی ہے، پڑوس میں چائنا کے پاس ایک ملک ہے تائیوان اور ساؤتھ کوریا، ان ملکوں میں جماعت کام کر کے آئی.
یہاں کی بے دینی کے، ارتداد کے ایسے واقعات انہوں نے سنائے کہ دل بھر گیا. کیا کریں بھائی. ایک ملک کی کارگزاری انہوں نے سنائی کہ ایسے حالات ہیں. ایک جنازہ لایا گیا مسجد میں. اس جنازے میں مرنے والے کی فیملی کے، اس کے ریلیشن والے بہت سارے لوگ تھے، اس کے رشتہ دار. لیکن وہ جنازے کو مسجد والوں کے حوالے کر کے واپس آنے لگے. مٹی میں شامل نہیں ہوئے، جنازے کی نماز نہیں پڑھی. جب واپس آنے لگے تو لوگوں نے انہیں روکا. بھائی آپ لوگ کون ہو؟ یہ میت کس کی ہے؟ کچھ پتا تو چلے، تعارف تو کراؤ. اب تعارف ہوا تو پتا چلا جی کوئی، کسی نے کہا میرے ابا کا جنازہ ہے، کسی نے کہا جی میرے دادا ہیں، کسی نے کہا میرے نانا ہے، کسی نے کہا میرے سسر ابا ہیں، کسی نے کہا میرے چچا ہیں. انہی کے خاندان فیملی کے لوگ تھے. تو ساتھیوں نے یوں کہا کہ بھائی جب تمہارے اتنے قریبی ہیں اور تمہارے خاندان کے بڑے ہیں تو ابھی تو اس میت کے کئی کام باقی ہیں. نماز جنازہ بھی ہوگی، ان کو دفنایا جائے گا، تو پہلے سے پہلے رخصت ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے، ہمارے خاندان میں صرف ابا ہی مسلمان تھے، ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ ہے بے دینی کا عالم. ایک اور کارگزاری سنائی کہ جمعے کا دن تھا، چند آدمی آ جاتے ہیں جمعے کی نماز میں، تو جمعے کی نماز ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کی طرح نہیں مسجدیں بھر جائیں، چھتوں تک پہ آدمی پہنچ جائیں، گلیوں میں بھی آدمی آ جائیں. چند لوگ آ جاتے تھے، نماز جمعہ ہو جایا کرتی تھی. 5 وقتہ نمازوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. کہ بڑی مسجد تھی، مسجد کے باہر پارکنگ تھی، لوگ اپنی گاڑیاں پارک کرتے تھے. تو جمعہ کی نماز میں کچھ وقت تھا، ہم لوگ پارکنگ میں ہی آ کے کھڑے ہو گئے کہ یہیں لوگوں کا استقبال کریں گے، کچھ سلام مصافحہ کریں گے، کچھ تعارف کریں گے، اور بعد میں یہ تھوڑی دیر بیٹھیں، ان سے ہم اختلاط کریں، تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا تو اچھا رہے گا. ایک صاحب آئے، بڑی عمر کے تھے، گاڑی میں سے اتر کے مسجد میں چلے گئے، اور جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے وہ گاڑی کو گھما کے واپس آنے لگے. تو ساتھیوں نے اسے روکا اور اس سے پوچھا بھئی یہ جو گاڑی سے اتر کے گئے ہیں مسجد میں، یہ آپ کے کون ہیں؟ انہیں اندازہ یہ لگا شاید یہ نوکر ہوگا، مسلمان نہ ہو اس لیے واپس جا رہا، ورنہ جمعہ کی نماز کون چھوڑے گا. اس نے کہا جی میرے ابا ہیں. کہ بھئی ابا تو مسجد میں چلے گئے اور آپ کہاں جا رہے ہو؟ جمعہ کی نماز تو تیار ہے، آپ بھی نماز پڑھ لو. اس نے کہا جی ابا ہی مسلمان ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں. اولاد، پوری نسل تباہ ہو گئی. یہ ہمارے آس پاس کے ممالک کے حالات ہیں. اب بتاؤ میرے بھائیو ایمانداری سے، اس کا درد کسے ہوگا؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ کون جائے گا ان ملکوں میں؟ ہم سب کو اپنے بستر اچھے لگتے ہیں، ہم سب کو گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے، ہم سب کو باہر نکلنا پسند نہیں ہے. کسی کی طبیعتوں کا، بیماریوں کا عذر ہے، کسی کو چھوٹے بچے ہیں اس کا عذر ہے، کسی کو یہ کہ میں اکیلا ہوں جی کمانے والا، باقی ساری فیملی جو ہے وہ میرے ہی وجہ سے چل رہی ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں. سب کے سامنے کچھ نہ کچھ آزار ہیں. بتاؤ میرے بھائیو ایمانداری سے، اس ارتداد کے زمانے میں ان لوگوں کو ارتداد سے کون بچائے گا؟ جب محنتیں ہوتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، تو لوگ ارتداد کے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں دامن پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اسلام میں. اور جب محنت نہیں ہوتی، قربانی نہیں دی جاتی، کون کس حال میں جی رہا ہے، کون کس حال میں مر رہا ہے، پھر کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور لوگ ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں. جن ملکوں میں محنت ہوئی ہے اور جہاں لوگوں نے دین کی محنت کو اپنی ذمہ داری سے کیا ہے، کام کو کام بنایا ہے، ان ملکوں کے حالات بھی دیکھو ماشاءاللہ کیسے زبردست ہیں. سفر کرو ان ملکوں کے،
یورپ میں جا کے دیکھو ماشاءاللہ، ہاں ساؤتھ افریقہ دیکھو، ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں کے لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنانا، عالم بنانا، مفتی بنانا بڑے اعجاز کی چیز سمجھتے ہیں. وہ بڑے مالدار، بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے مکان، اتنے بڑے مکان، گھروں کے اندر سوئمنگ پول موجود ہیں، سب کے کمرے الگ الگ ہیں، سب کی گاڑیاں الگ الگ ہیں، سب کے بزنس الگ الگ ہیں، لیکن سب ماشاءاللہ دینداری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نوجوانوں کے چہرے پہ سنت، جسم پہ جبہ، سر پہ عمامہ، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے فرشتے اتر آئے. عورتوں میں پردہ، نقاب. بعض عورتیں نقاب پہن کے، برقع پہن کے گاڑیاں ڈرائیونگ کر رہی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں، چھٹی پہ اسکول سے واپس لا رہی ہیں. مرد گھر پہ نہیں ہے تو یہ کام عورتیں انجام دے رہی ہیں، پردے کے ساتھ، دستانوں کے ساتھ. وقت لگی ہوئی عورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی فیملی ہیں، بڑے بڑے خاندان تو ہے نہیں. تو میرے بھائیوں، جب محنت ہوگی تو اللہ پاک محنتوں کے نتیجے ہمارے سامنے ظاہر کرے گا انشاءاللہ. اور دیکھو، جب محنتوں سے جان بچائی جائے گی تو پھر علاقے کے علاقے اور صوبے کے صوبے اور ملک کے ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. ہاں. اس لیے طے کرو انشاءاللہ دین کی محنت کو اپنا کام بنانا ہے، اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین پر، اللہ کے کام پر اس کو لگائیں. جی ہاں. دیکھو یہ جو دعوت کی عظیم محنت ہے نا، اس کے سامنے کوئی چیز، کسی کا بہانہ، کسی کا عذر، کوئی بھی آئے تو وہ معقول نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں جو لوگ عذر پیش کرتے تھے ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا جاتا تھا؟ ان کے اندر نفاق ہے، ان کے اندر، جو مسلمان تھے جن کے اندر حقیقت میں ایمان تھا، وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، کرتے ہی نہیں تھے. وہ تو جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے، یہ جان حاضر ہے، چاہے جان لگوا دو. انہیں پتا تھا جان لگ گئی کہیں بھی مزے آ جائیں گے، ہاں. اور تو کچھ ہے نہیں، جان ہے، جہاں مرضی لگوا دو. اس لیے ان کے باغات، ان کے بیوی بچے، ان کے گھر مکان، ان کے روزگار اس کام میں آڑے آ جائیں اور رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں، یہ تو چیز تھی ہی نہیں ان کے یہاں. سچائی یہ ہے کہ دعوت کے سامنے اگر عبادات کی شکلیں بھی حائل ہوئی ہیں اور رکاوٹ بنی ہیں اور اس سے کچھ تھوڑا سا اتار چڑھاؤ محسوس ہوا ہے، تو اللہ پاک نے عبادات کی شکلوں میں تخفیف کر دی ہے، شکلیں ہی بدل دی ہیں. دعوت کے میدان کو ہموار کیا ہے، اس میں لگو، اس میں جاؤ. دیکھیں واقعی ایک سفر میں رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے، اور گرمی کا موسم، شدت کی گرمی ہے، اور رمضان کے روزوں کی فضیلت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اہتمام سے بیان فرمائی حدیثوں میں، اور صحابہ جانتے تھے ساری حدیثوں کو. لیکن صحابہ نے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب یہاں کہیں باغ میں، باغیچے میں، کہیں ایسی جگہ ٹھہر جائیے، یہ مہینہ یہاں گزار لو، اس کے بعد اس کی برکتیں وصول کر کے پھر آگے سفر کریں گے. کس نے نہیں کہا، سفر جاری رکھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنجائش پیدا کر دی کہ سفر میں کوئی آدمی روزہ نہ رکھے. سفر میں کوئی آدمی لو. پھر کیا ہوگا جی رمضان کے مہینے کا روزوں کا؟ کہ بعد میں اس کی قضا ادا کر لی جائے گی، لیکن سفر جاری رکھا جائے گا. سفر بولو، یعنی اس محنت میں عبادات کی شکلوں کو بھی اللہ نے بدلا ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے پہلے سے ہی، اور عصر میں کتنی ہے؟ 4 ہے. لیکن سفر کے دوران میں کتنی ہو جاتی ہیں؟ بولو جی. تو یہ مسافروں کے لیے تخفیف ہوئی ہے،
یہ اس لیے نہیں تھی کہ بھئی قیامت کے قریب حضور کی امت میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے، یہ تاجر ہوں گے، بڑے بڑے لمبے سفر کریں گے، کبھی ٹرین سے کبھی پلین سے، چلو بھئی ان کی نمازوں کو مختصر کر دو تاکہ آسانی ہو جائے، کہ نا، ان کے لیے نہیں تھے، یہ تو صحابہ کے لیے تھی۔ کس کے لیے بولو؟ یہ سفر میں نکلے ہیں، کہیں دشمن کا خوف ہے، کہیں جنگلی جانوروں کا خوف ہے، کبھی سفر کی عجلت ہے، تو چلو بھئی نماز آدھی کر لو۔ نماز اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، نماز آدھی کر لو، 4 کی 2 ہو گئے۔ فائدہ ساری امت اٹھائے گی قیامت تک، لیکن یہ کس کے لیے آیا تھا بولو؟ صحابہ کے لیے۔ لیکن یوں نہیں کہا میں پہلے نماز پڑھو خوب خشوع سے خضوع سے، 4 رکعت کی نماز میں خوب جی لگاؤ، پھر اپنے سفر کو آگے بڑھو، کہ نہیں، سفر کو جاری رکھو، نماز مختصر کر لو، قرات مختصر کر لو۔ اس لیے مسافر کے لیے فرض ہاف ہیں اور سنتیں معاف ہیں اور نفل صاف ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاں۔ اور میرے بھائیو ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے نماز کی شکلیں بھی بدل دی ہیں۔ یہ تو نماز میں تخفیف کی ہے، 4 کی 2 کر دی۔ نماز کی شکل ہی بدل دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار مکہ کا پلان یہ بن رہا تھا کہ مسلمان جب نماز میں لگتے ہیں تو یہ ہتھیار بھی الگ رکھ دیتے ہیں، بالکل غفلت کے عالم میں ہوتے ہیں، یعنی کوئی ادھر ادھر پہرے پہ نہیں ہوتا، سب نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اچانک ان پہ حلہ بول دو اور ان کا کام تمام کر دو۔ یہ پلاننگ کہاں بن رہی ہے؟ دشمنوں کے بیچ میں۔ اللہ پاک دلوں کا حال جاننے والا ہے، کہاں کس کی کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا، نبی جی یہ پلاننگ ہے، اور ایک اسپیشل نماز لے کے بھیجا، صلاۃ الخوف، کہ ایک نماز آئی ہے اللہ پاک نے بھیجی ہے آپ کی امتیوں کے لیے، جب کبھی ایسے حالات ہو جائیں تو یہ والی نماز پڑھو۔ وہ نماز جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائی، اور پھر صحابہ کی 2 جماعتیں بنائی۔ ایک جماعت مورچے پہ رہے گی دشمنوں کے سامنے ہتھیار لگا کے، مستعد، چوکنا، اور ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ صحابہ نے نماز سیکھ لی، 2 جماعتیں ہو گئیں، امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدھے صحابہ حضور کے پیچھے صف میں موجود ہیں، 2 رکعت پڑھنی ہے، 1 رکعت ہو چکی ہے، ایک جماعت جو آدھی ہے وہ دشمنوں کے سامنے مورچے پہ ہے۔ جب 1 رکعت ہو گئی تو یہ 1 رکعت پوری کر کے اٹھے، انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور لگائے، دشمنوں کے سامنے مورچے پہ پہنچے، اور جو دشمنوں کے مقابلے میں پہلے سے تھے وہ حضور کے پیچھے آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت انہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی، 2 رکعت پوری کر کے رسول پاک نے سلام پھیر دیا، انہوں نے اپنی 1 رکعت بعد میں پوری کی، پھر یہ ہٹے، 2 رکعت پوری کرنے کے بعد پھر وہ واپس آئے، انہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی، اب یہ واپس آئے، انہوں نے 2 رکعت بھی اس طرح پڑھی جیسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، 2 رکعت پوری کر کے انہوں نے بھی سلام پھیر دیا۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام قبولیت کا پروانہ لے کے آ گئے کہ سب کی نماز ہو گئی۔ لو جی، نماز میں اگر قبلے سے سینہ پھر جائے کہ وہ نماز ہو جائے گی؟ ارے بولو، نہیں ہونے گی، فاسد ہو جائے گی نماز۔ نماز میں اگر چند قدم آدمی چل لے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ 1 صف تک چلنے کی اجازت ہے، امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام کسی مقتدی کو اپنے پیچھے کے صف میں سے اٹھا کے امام مصلی پہ لا سکتا ہے، تو اسے چل کے جانا پڑے گا یا اڑ کے؟ بولو، ارے بولو نا، چل کے جانا پڑے، 1-2 قدم تو رکھنے پڑیں گے، تو 1 صف تک چلنے کی اجازت ہے۔ کوئی زیادہ چلے، ادھر ادھر چلے، یوں گھوم کے چلے تو نماز۔ اچھا، نماز میں کوئی آدمی عمل کثیر کر لے، عمل کثیر کہتے ہیں اس کام کو جسے دیکھنے والا سمجھے کہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے، اسے بولتے ہیں عمل کثیر۔ سامنے والوں کو یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے کہ یہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ
اٹھ بھی رہے ہیں، مڑ بھی رہے ہیں، ہتھیار بھی لگا رہے ہیں، کبھی اتار رہے ہیں، کبھی رکھ رہے ہیں، کبھی دشمن کے سامنے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ تم سب نماز میں ہو، تم سب کی نماز قبول ہو گئی. لو جی. تو اللہ پاک نے عبادات کی شکلیں ہی بدل دیں، لیکن دعوت کی محنت کو کبھی یوں نہیں کہا کہ اس کو مؤخر کرو، اس کو مقدم کیا، اس کو آگے رکھو، اس کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، سپہ سالار، زبردست، بڑی شجاعت، بڑی بہادری، بڑی دلیری، اور بہت زبردست پلاننگ کرنے والے. تقریباً 125 جنگوں میں شامل ہیں. کتنی میں بولو؟ ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہے. کتنے زبردست. لوگوں میں یہ پیغام چلا جاتا تھا جب خالد بن ولید کسی دستے میں ہوتے تھے کہ وہ یہ تو فتح سے ہمکنار ہوگا دستہ، یہ شکست نہیں کھائے گا، خالد ہیں اس میں. اتنے زبردست. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگوں کی شکایت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر خالد کو معزول کرو، اس سے برخاست کرو، سپہ سالار کسی اور کو بنائیں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بات کو ٹال دیا کرتے تھے کہ نہیں عمر، مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. جس تلوار کو حضور نے نیام سے نکالا ہو، ابو بکر اسے نیام میں نہیں ڈالے گا. تو اس کی بات کو نظر انداز کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران میں امیر المومنین کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا حکم آیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس طرف تھے، انہوں نے حکم دیا کہ فوراً تمہیں یرموک کی طرف جانا ہے. راستے میں مکہ مکرمہ بھی پڑتا تھا اور حج کا زمانہ تھا. تو قافلہ جس راستے سے گزر رہا تھا بالکل وہی راستہ مکہ مکرمہ سے نہیں جاتا تھا ہو کے، وہ دور سے گزر رہا تھا تھوڑا. لیکن خالد بن ولید کے دن میں یہ دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میں تھوڑا شارٹ کٹ راستے سے مکہ مکرمہ چلا جاؤں اور حج بھی کر لوں، تو جب تک یہ میرا قافلہ اس راستے سے گزر کے وہاں پہنچے گا جہاں میں جانا ہے، میں بھی وہاں جا کے شامل ہو جاؤں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا خالد کہاں ہے، تو میرا حج بھی ہو جائے گا. اب وہ آ گئے مکہ مکرمہ، حج کا زمانہ ہے. اب وہ حج کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ چپکے سے آدمی کر دے، کسی کو پتہ نہیں چلے. کہاں کہاں کے لوگ آتے ہیں. کسی نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی خبر دے دی کہ خالد کو تو ہم نے وہاں دیکھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا بہت سختی کے ساتھ. سارے خط کا مضمون تو لمبا ہے. ایک جملہ اس میں یہ بھی تھا کہ خالد، میں نے سنا ہے کہ تم نے حج کیا ہے اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے اس کام کی، اس راستے کی اہمیت کا؟ کیا حیثیت ہے اس کام کے مقابلے میں نفلی حج کی، جو تم نے ایک اہم کام کی وجہ سے اہم کام کو چھوڑ دیا اور اس میں لگ گئے. اگر میں نے تمہاری آگے سے ایسی کوئی غلطی دیکھی میں تمہیں معذور کر دوں گا. یعنی ان کے اس حج کرنے کو غلطی سے تعبیر کیا ہے. اور عمر کہہ رہے ہیں کہ انہیں معذور کرو، تو انہیں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں عمر ٹھیک نہیں ہے یہ بات. لیکن ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے، ایسا نہیں کسی کے ولیمے میں دعوت کھانے چلے گئے ہو. کیوں بھائی؟ کوئی دلہن بیگم ان کی رہتی ہو مکہ مکرمہ میں، چلو بھائی 2-4 دن ان کے ساتھ گزار لیں، پھر آگے اپنے قافلے سے جا ملیں گے. کتنا اچھا جذبہ ہے. بیت اللہ کا حج کرنا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، طواف کرنا ہے. جی کیسا مکرم اور متبرک وہ جگہ ہے. اس کی زیارت اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. لیکن دیکھو نا صحابہ کے جذبے، ان کی قربانیاں، اس عمل کو بھی اہمیت نہیں دے رہے کہ نہیں یہ کوئی کام نہیں ہے. جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے، جو محنت تمہارے ذمہ لگائی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا راز چھپا ہوا ہے. تم کس میں لگ گئے جا کے؟
تو میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کو صحابہ نے اتنا آگے رکھا تھا، اتنا اس کو مقدم کیا تھا کہ اس کے سامنے اپنے کام دھندے، اپنے باغات، اپنی کھیتیاں یہ آڑے آ جائیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی. عبادات کی شکلیں بھی آڑے آئیں تو ان کو بھی سائیڈ کیا گیا، ان میں بھی راستے بنائے گئے، ان کو بھی آگے پیچھے کیا گیا. نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک سفر میں صحابہ کو پانی میسر نہیں آیا، تیمم کی آیت آ گئی، لو جی پانی نہیں ہے، مٹی سے پاکی حاصل کرو، نماز پڑھ لو، کام ہو جائے گا تمہارا. لیکن سفر کو چھوڑ دو، پانی نہیں ہے تو اس راستے سے گزرو ہی مت، یہ حکم نہیں آیا. نماز بھی پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن سفر تو ہوگا. تو میرے بھائیو جو دوستو بزرگو، یہ محنت بڑی عجیب محنت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے. اس محنت میں اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راز چھپا رکھا ہے، اور ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں ساری انسانیت کے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے، ساری دنیا کفار و مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، باطل والوں سے ساری دنیا بھر جائے، اور ایک مرد مومن پوری دنیا کے اندر ہے بس، تو اس اکیلے کی ذمہ داری ہے ساری انسانیت کی فکر کرنا، ساری انسانیت کی ہدایت کے بارے میں سوچنا، اس کی تدبیریں بنانا، اس اکیلے کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا مومنین سے بھر جائے، سب نمازی ہو جائیں، حاجی ہو جائیں، تہجد گزار ہو جائیں، سب حلال حرام کو جان لیں اور 100% سنت شریعت زندہ ہو جائے، لیکن ایک آدمی کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ توبہ نہیں کر رہا، وہ باز نہیں آ رہا، تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یہ اس ایک کی ہدایت کی فکر کریں، چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر ایک ہوگا سب کی فکر کرنی ہے، اور ساری امت ہے اور ایک آدمی ہدایت پر نہیں ہے تو سب کو مل کے اس کی فکر کرنی ہے. کسی کو بری و ذمہ نہیں کہا گیا، بھائی تم آزاد ہو، تم بری ہو، اب تمہارا کام ہو گیا، اب تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے. تو میرے بھائیو بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، بڑا زبردست کام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. تو سب نیت کرو، ارادے کرو انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر اپنے آپ کو لگائیں گے، اپنے آپ کو کھپائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس وقت بیرون ملکوں کے بڑے مطالبے ہیں، بہت کثرت سے ماشاءاللہ. وہ جماعتوں کے متمنی ہیں کہ ہندوستان کی جماعتیں آئیں. ابھی حضرت جی بھوپال کے اجتماع میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں کے پرانوں کو جمع کیا، 4 مہینے لگائے والوں کو، اور پھر ان کو بیرون کے تقاضے بتائے، لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. حضرت نے فرمایا سب کے قواعد کے پرچے یہیں مرتب کرو، سب یہیں بھرو، میں سب کے پرچے نظام الدین ساتھ لے کر جاؤں گا. بیرون کے بڑے تقاضے آ رہے ہیں، سب جگہ جماعتیں بھیجنی ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو سب لوگ ارادے کرو، نیت کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اور اپنے اپنے نام پیش کرو، بڑے سے بڑے خرچ کے ساتھ 5 مہینے کے لیے بتائیں. دیکھو ادھر گونگے بہرے بیٹھے ہیں، دیکھو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ تیار ہیں. اللہ قبول واہ 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 ماشاءاللہ. لو جی لو، معذورین تو ماشاءاللہ وہ لوگ تیار ہو رہے. واہ واہ ماشاءاللہ، بہت مبارک. اللہ پاک خواجہ بھائی حلقے بلال کے 5 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے. محمد قاسم بھائی کلور کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک. کھلے خرچ کے ساتھ الحمدللہ. واہ جی واہ ماشاءاللہ. محبوب بادشاہ نندی گٹکور کے واہ جی واہ واہ عبد جی. الواحد بھائی یہ تو سب نام پہلے سے آئے ہیں، اللہ پاک سے نئے قبول نام بتاؤ فرمائے. ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی اچھا واہ. لکھو کیا نام؟ عبد الرزاق بھائی شریف نگر حلقہ نہیں، مئی کے مہینے میں. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور فرمائے جی. اس میں بہت ساروں کا تفقد تو ہو گیا ماشاءاللہ. نور محمد صاحب بھی ہے، رفیق بھائی بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 ماشاءاللہ. اور ساتھی بتاؤ بھائی دوسرے دیکھو ساتھی. ادھر بھی کوئی ہے ماشاءاللہ. محمد شفیع حلقے رسالدار کے اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اللہ بتاؤ پاک ساتھی. آسان فرمائے، مدد فرمائے. محبوب بادشاہ بھائی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے لکھو بھائی مالک بھائی کا اللہ قبول ہے. مدینہ حلقہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبد الرحمان بھائی کلور حلقہ کرانہ ماشاءاللہ. دکان میں لکھو. عبد القدیر بھائی نقد چل رہے ہیں ماشاءاللہ، ویزا بھی آ گیا ان کا. اور بولو بھائی مختار بھائی بیرون کا لکھو بھائی مدینہ حلقہ، جب بازو حلقہ لکھو سمجھ میں نہیں آتا. غوث بھائی حسینی حلقہ. عبد المالک بھائی کھڑک پوڑا حلقہ. ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ، شریف بھائی شریف نگر حلقہ. بہت مبارک. اللہ پاک قبول فرمائے. دیکھو پیچھے سے مولا علی بھائی ہاں. 2 ماہ مسورات میں نقد الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. کلور حلقہ مولا علی بھائی کلور حلقہ. اور بولو بھائی
पूरी एक जमात चांद बादशाह भाई बाबा फखरुद्दीन भाई जिम्मेदार रहेंगे पूरी एक जमात 5 महीने की मस्जिद कुरैश से अल्लाह कबूल फरमाए अहमद भाई छतरीवा खल्क माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए फयाज भाई दोमा माशाल्लाह रुख आ गया नूरुद्दीन भाई दोमा मस्तूरात में अल्लाह कबूल फरमाए हाफिज हारून साहब इंशाल्लाह 5 महीने में अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह वाह जी वाह वाह जी वाह और बताओ भाई साथी माशाल्लाह माशाल्लाह एक जमात अबू बकर हल्के से इस्माइल भाई इंशाल्लाह जिम्मेदार और निसार भाई भी जिम्मेदार है इंशाल्लाह तफावुत कर लेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह कबूल फरमाए अबू बकर हल्के से एक जमात और बोलो भाई बहुत सारों में कवायद में हुसैन भाई भी इंशाल्लाह तफावुत कल ही हुआ है इंशाल्लाह हमारे करीमुल्लाह भाई लिखो दरवेश खादरी मस्जिद करीमुल्लाह भाई अल्लाह कबूल फरमाए भाई बताओ भाई साथी माशाल्लाह उमर भाई हल्के कल्लूर माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए और बताओ भाई बहुत सारों के कवायद पूरे हो चुके हैं अब्दुल हमारे इनके लिखो मुनव्वर भाई हल्के रेलवे स्टेशन माशाल्लाह रजिया मस्जिद हमारे मासूम बादशाह हजरत जी नगर तफावुत हो गया माशाल्लाह बहन पली से एक जमात आपका नाम हजरत हाँ बहन पली का मीर साहब इंशाल्लाह एक जमात पूरी माशाल्लाह बहन पली अल्लाह कबूल फरमाए उधर भी देखें हमारे हजरत का लिखो रसूल भाई अबू बकर हल्का 2 माशाल्लाह माह में 5 माह में 2 माह मसरूरात में अल्लाह कबूल फरमाए बताओ भाई और माशाल्लाह आपके बैठने से नाम आ रहे मईन भाई हमारे रजिया मस्जिद रेलवे स्टेशन हल्का 5 माह 2 माह के लिए अशरफ भाई हमारे इंजीनियर साहब अभी सफर करके आए मलावी का भी इरादा करे अल्लाह कबूल फरमाए भाई आमीन आमीन और बताओ भाई साथी 5 माह के लिए बोलो भाई जो एक मरतबा लगाए हैं सफर हुआ है एक मौलाना माँ मसूरात में छिल्ले के लिए इनके फर्जंद है और एक मौलाना 1 साल के लिए इंशाल्लाह और वालिद साहब इंशाल्लाह 5 महीने के लिए इरादा करो ठहरो तुम्हें भी वो 5 महीने के लिए इंशाल्लाह वालिद साहब चलेंगे अब्दुल्ला भाई हल्के कल्लूर के अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह पूरे खानदान को कबूल फरमाए आमीन अब्दुल रहमान ने अब्दुल्ला शरीफ नगर के अब्दुल्ला भाई टाइलर को लिखो और बताओ भाई अल्लाह कबूल फरमाए बोलो भाई साथी नाम आ रहे हो माशाल्लाह बहुत सारे साथी कायफल है 2 महीने के लिए क्या नाम निसार भाई हल्के शरीफ नगर नहीं माशाल्लाह शरीफ नगर निसार भाई 2 माह के लिए मई के महीने में इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए आमीन और बताओ भाई हमारे मोहिद्दीन भाई लिखो 2 माह के लिए रिसालदार हल्का करंट हमारे अब्दुल रशीद भाई 5 माह की एक पूरी जमात है तुम्हारे साथ इंशाल्लाह शरीफ नगर हल्का अब्दुल रशीद माशाल्लाह अब्दुल माजिद माशाल्लाह अक्सा मस्जिद रेलवे स्टेशन हल्का 5 माह के लिए अल्लाह कबूल फरमाए और बताओ भाई आमीन आमीन माशाल्लाह बहुत नाम आ रहे माशाल्लाह और भी साथी है बहुत सारे इसमें हमारे शफी भाई 2 माह के लिए अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह अल्लाह आसान फरमाए और बोलो भाई जो पहले सफर हो जगह है वो साथी भी बोलो 3 मरतबा 4 महीने लग गए हैं वो साथी भी इरादे करो जिनके 2 छिल्ले मसूरात में लग गए हैं वो भी बोलो बाहर के बहुत सारे तकाजे हैं बताओ भाई साथी हमारे क्या नाम इनका फजलू भाई नहीं पैठ हल्का तफावुत हो गया इंशाल्लाह जमात जारी माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए और बोलो सलीम भाई 2 माह के लिए अभी 5 माह जाकर आए 2 माह के लिए इरादा करे अल्लाह कबूल फरमाए बुदारपेट माशाल्लाह बहुत अल्लाह आसान फरमाए हमारे अब्दुल बारी भाई रमजान के बाद पूरी जमात है हमारे चाचा के साथ इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए भाई और बोलो भाई और बताओ भाई माशाल्लाह हल्के वंटों से कली जो है तफावुत हुआ 2.5 लाख खर्च में है माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए साथी भी बैठे हैं माशाल्लाह अभी कल रुख आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में माजूरीन की मस्तूरात की एक जमात बेरून के लिए अल्लाह कबूल फरमाए 2 माह के लिए अल्लाह आसान फरमाए और बोलो भाई माशाल्लाह और बोलो बताओ भाई साथी माशाल्लाह लिखो महाबशा भाई नई पेट हल्का खादमिया मस्जिद अल्लाह कबूल फरमाए भाई पूरी जमात है महाबशा भाई इंशाल्लाह है जाकिर नहीं क्या और बोलो भाई साथी पीछे भी बोलो भाई साथी जिनके कवायद पूरे हो गए वो साथी हिम्मत करो फारूक भाई ठहरो समझ नहीं है ना रमजान के बाद लिखो शरीफ नगर फारूक भाई लिखो अल्लाह कबूल फरमाए भाई और बताओ भाई माशाल्लाह और बोलो भाई साथी अच्छा भाई इसमें मजमे में जिनके 4 महीने 1 टाइम लगी या 2 टाइम लगी वो साथी तीसरी मरतबा है दूसरी मरतबा के लिए इरादे करो वैसे तो तकरीबन मजमा 4 महीने वाला है लेकिन हमें आलम में जाना है तो उसके लिए कवायद पूरे होना तो उसके लिए बोलो भाई साथी या अपनी मस्जिदों से पूरी जमात बनाकर जाने के लिए बोलो 4 महीने का साथी तो जमात बनाना है अपनी मस्जिद से 2 माह की तरतीब चाहिए लिख लो अल्लाह कबूल फरमाए मुनव्वर हल्के मस्जिद बोलो मस्जिद को सी गौस मस्जिद से एक जमात 94 जिम्मेदार रहेंगे इंशाल्लाह शेख शाह वली भाई क्यातूर से पूरी एक जमात बनाओ शेख शाह वली भाई एक जमात क्यातूर से लिखो सली भाई
4 माह की जमात। और बोलो भाई माशाल्लाह मस्जिद से जमातें बोलो 4-4 महीने के तकरीबन इरादे हुए हैं। जालीबाग मस्जिद से एक जमात 4 महीने की। माशाल्लाह। हमारे अकबर भाई क्या बोल रहे हैं? कौन सी मस्जिद? अल्लाह कबूल फरमाए। लिखो हुसैनी हल्का। कहां से? 92 मस्जिद 4 महीने की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बोलो भाई अल्लाह पाक जमातें बोलो भाई साथी। मेहनत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तरतीब बनी है। कहां से? हरी मस्जिद से 4 महीने की जमात। चुनी वाली गली से मंसूर भाई 4 महीने की जमात। हाँ 4 महीने की चुनी वाली गली से मंसूर भाई जिम्मेदार। और बोलो भाई इधर से ही बोलो भाई कौन सी मस्जिद? अबू बकर मस्जिद से 4 महीने की एक जमात इंशाल्लाह, अबू बकर मस्जिद से। और बोलो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ भाई साथी जो जमातें बने हैं वो भी जाहिर करो। इस मजमे में जिनके इरादा हो रहा वो भी बोलो भाई। अब सामने बात तफसील से ही हमारे सामने है नहीं। जब जान माल लगाते हैं, कुर्बानी देते हैं तो फिर उसकी अहमियत भी आती है। बोलो बोलो भाई साथी। हाँ कल्लूर से 2 जमातें, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। करबला के साथ ही 5 महीने में है तो बादशाह लिखाओ नामा। इन 5 महीने में लिखो जिनका तफाकुद होना है अभी। हमारे इनका खान साहब का लिखो जी। अयूब खान का 4 महीने में अल्लाह कबूल फरमाए। अयूब खान मदीना हल्का लिखो। और बोलो भाई पूरी जमात बनाओ। अयूब खान मस्जिद से अलमास कादर बादशाह से, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो भाई और बोलो भाई जमातें बताओ भाई साथी जो पहले भी मेहनतें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान मस्जिद से, तुम्हारे मस्जिद से एक जमात लिखो, शरीफ नगर हल्का, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो जी बताओ भाई साथी। रजिया मस्जिद से एक जमात 4 महीने की, अल्लाह कबूल फरमाए। रजिया मस्जिद रेलवे स्टेशन हल्का। बोलो हमारे हाईसा मस्जिद क्या बोलते हैं? अब्दुल गनी ठहर को बोलो, मेहनत हो रही तो एक जमात है तो पक्की बोलो, ठहर को बोलो। हाँ इब्राहिम, हाँ हाईसा मस्जिद से एक जमात, इब्राहिम भाई कुछ चल रहा है माशाल्लाह। क्या कौसर भाई लिखाओ जमात एक हमारे इधर मेटकी मस्जिद से लिखाओ, ठहर को लिखो, तरकीब होती लिखो। मेटकी मस्जिद से भी एक इदरीस हल्का, मेटकी मस्जिद से एक जमात इंशाल्लाह। माशाल्लाह हजरत के फर्जंद जिम्मेदार रहेंगे इंशाल्लाह। मड़िया मस्जिद से एक जमात, मालिक भाई अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो जी बताओ भाई और बताओ। तकरीबन मस्जिदों से बनी हैं जमाता, जाहिर करो इंशाल्लाह। मेहनत करना है, अभी चंद दिन बाकी है। 5 तारीख की रात में लेकर जो है सब इज्तिमा में पहुंचना है साथी। हाँ ज़ेरापुर से कहाँ है भाई? कासिम में जा रहे हैं, पूरी एक जमात है माशाल्लाह। शामिया मस्जिद से एक जमात खान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। छतरीबाग मस्जिद से भी एक जमात है, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 माह की बोलो भाई साथी बोलो। कादमिया से एक 4 माह की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए भाई माशाल्लाह। चाऊ मियाँ मस्जिद से भी एक जमात, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान फरमाए। कौन सी मस्जिद? आयशा मस्जिद रिसालदार हल्के से भी एक जमात माशाल्लाह। जोलामपुर से एक तो मोमिन से है और दूसरा 2 जमातें माशाल्लाह, 2 जमातें हैं मोमिन से, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो भाई और बोलो भाई। क्या भाई साथी फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। और चंद दिन बाकी है साथी, दिन रात मेहनत करेंगे, रात में उठ के अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाल्लाह जमातें ये निकलना आसान होता। सो फिक्र करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जोड़ में जाने की तरफ। हाँ मैं जितने भी 4 महीने लगाए सो साथी हमारे मस्जिद के अतराफ है, पहले से भी बात आ रही माशाल्लाह, हर एक भी मेहनत भी कर रहे हैं। वो साथी अभी से उनके सवारियों का इंतजाम कर लें। और खाने के टिकटां भी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, 320 रुपये टिकट है, 8 वक्त का खाना है, तो टिकटां भी ले लें। क्योंकि वहाँ जाने के बाद टिकटां के लिए लाइन में ठहरना, टिकटां लेना सब तकलीफ होती वहाँ, और दूसरे होटलां वगैरह भी नहीं। इसलिए बार बार ये बात कही जा रही कि भाई आप लोग टिकटां यहीं से ले लेंगे तो वहाँ खाने में आप लोगों को आसानी होगी। हम सब इंशाल्लाह वहीं पर जो तामखाने हमको दिए वहीं पर खाना है, क्योंकि हर तामखाने वाले अपने इलाके वालों को बुलाकर उनको खिला लेती। तो हमारे को जो 2 तामखाने दिए हैं उसी में हमें खाना है। तो इसलिए साथ ही अभी से फिक्र कर ले, हल्के वाले अल्हम्दुलिल्लाह टिकटां भी लिए हैं, वो जल्दी से जो है ले लेकर उसका रकम भी पहुंचाना है और सवारियों का वगैरह इंतजाम करना। एक 4 महीना वाला साथी भी हमारे मस्जिद का ये इज्तिमा में आए बगैर नहीं रहना, ऐसी मेहनत करना। बल्कि हमारे बड़े तो बोले 4 महीने वालों को आमाल से गुजारते हुए लाओ बोल रहे। और वक्त तो करीब है, बहरहाल जैसा भी हो उनको मेहनत कर कर 1 से 10 बार हमसे फिर कर उनको तैयार करके इज्तिमा में 4 महीने वालों को लेकर आना है और 4-4 महीने की जमातें बनाकर लाना है। और इसी के साथ जितने भी हमारे उलमाए कराम है, यहाँ तक हमारे बड़े बोले किसी भी मकतब फिक्र के आलिम क्यों ना हो, उन सबको जो है तश्कील करके उनसे मुलाकात कर कर उनको जो है समझा कर, चाहे 3 दिन के वास्ते नहीं आ सक रहे तो 2 दिन के वास्ते भी क्यों ना हो, जो हफ्ता इतवार के लिए तो जरूर उनको जो है इज्तिमा में लाना है। ये मस्जिद वालों की जिम्मेदारी है। मस्जिद वाले साथी इसकी पूरी फिक्र करें। 4 महीने वाले साथियों को, 4 महीने की जमातों को और उलमाए कराम को ये लेकर इंशाल्लाह
5 तारीख की रात में हमें परगी के इज्तिमा मैदान में पहुंचना है। और जो खित्तेवारी जमातें हैं जो हल्कों में 25-25 साथियों तय करे हैं, वो साथी जो है जुमेरात की रात को ही पहुंचना है, 4 तारीख की रात को पहुंचना है। 5 तारीख के दिन जो सुबह से उनसे इंशाल्लाह मुज़ाकिरे होंगे। हमारा निज़ामुद्दीन का अमला भी आ जा रहा जुमा के दिन, तो फिर उनसे इंशाल्लाह बात होंगी। इसलिए खित्तेवारी जमातें जुमेरात की रात को पहुंचना है। और जितने भी जमातों में जाने वाले हैं, 4 महीने वाले साथी है और उलमाए किराम है, वो सब जुमा की रात में पहुंचना है। साथी जरा इसकी फिक्र कर ले भाई, क्या वे सब करेंगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। अच्छा, माजूरीन जितने भी है उनके लिए भी जो है क़याम होगा भाई। और हमारे मतलब पूरे जिले के अंदर अपने अपने मंडलों में भी साथी इसके इत्तला दें। जो भी माजूरीन है उनको भी किसी को ना छोड़े, सबको जो है मुलाकात कर कर उनको भी लाने ले आने की तरतीब बनाकर इज्तिमा गाह में पहुंचाएं। उनके लिए इंशाल्लाह पेंडाल के अंदर अलग जगह है, वहीं पर रहेंगे, उनके मुज़ाकिरे उनके तर्जुमात वगैरह होंगे। साथी इसकी भी फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह।